الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی عزیز دوستو، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم اپنے دوست احباب کی محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جس میں پرانے دوست بھی ہوتے ہیں، پرانی یادوں کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بعض لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اور بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو انسان کسی برائی میں مبتلا تھا ماضی میں اور وہ اس نے چھوڑ دیا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بھی اس پہ پردہ ڈال دیا، تو پھر بھی بعض لوگ ہنس ہنس کے وہ بات دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جب فلاں ٹائم پہ یہ ایسا تھا، فلاں ٹائم پہ اس نے یہ عمل کیا، فلاں وقت اس نے یہ حرکت کی۔ تو وہ انسان دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بار بار اس کو یاد دلائے، گو کہ وہ ایک کسی اور انداز میں بات بیان کر رہا ہے لیکن اس کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ایسا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو انسان یہ عمل، ایسا برا کام وہ چھوڑ چکا ہے اور اگر بار بار اس کو وہ یاد دلایا جائے، خصوصی طور پر محفل کے اندر، تو وہ انسان دل برداشتہ ہو جائے گا اور کوئی معلوم نہیں کہ وہ اس محفل سے اٹھ کر واپس پھر اسی عمل کی طرف چلا جائے جو کہ وہ چھوڑ چکا ہے۔ تو اس کا گناہ اس انسان کو ہوگا جو اس کو بار بار یاد دلا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کو برائی کا راستہ مت دکھائیں کہ تم فلاں وقت میں ایسے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی اور وہ ہو سکتا ہے اس کو بہت صدمہ پہنچے اور آپ کی عزت اس کی نظروں میں بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں سے، ایسے مواقع سے دور رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو نیک بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو ایسی برائیوں کو ہم واپس اس کے تذکرے میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ
عز و جل۔ لہذا ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی برا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے جو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کی اصلاح بڑے پیارے انداز میں کرتے، اس کا نام لیے بغیر کوئی ایسا بات کرتے کہ وہ چیز اس کو بھی سمجھ آ جاتی اور دوسروں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسی بات کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کسی کی بات پہنچتی جو کہ ناگوار گزرتی، تو اس کا پردہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اصلاحی پہلو میں ایک بہت ہی پیارا انداز اپناتے، اور اس اصلاحی انداز کا یہ حسین انداز ہوتا کہ ارشاد فرماتے ما بالو اقوام یاکلون کذا و کذا، یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسی بات کہے، یعنی اس کے بارے میں ظاہر بھی نہیں کیا کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی، اور اس انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھا بھی دیا کہ تم نے یہ بات کہی تو اچھی نہیں گزری، تو وہ اس کو اس اصلاحی پہلو کو اپنائے گا اور پھر اس سے اجتناب کرے گا اور وہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمیں بھی اصلاح کا ڈھنگ آ جائے۔ ہمارا تو اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو تو بلا ضرورتاً شرعی سب کے سامنے نام لے کر اس کی طرف دیکھ کر اس طرح سمجھائیں گے کہ بیچارے کی پولیں ہی کھلتی ہی چلی جائیں گے اور اس کی تمام پولیں کھول کر سب کے سامنے رکھ دیں گے۔ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ یہ سمجھانا یا اگلے کو ذلیل کرنا ہوا یا سمجھانا ہوا۔ یہ ہم خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم نے اس کو کس انداز سے بات کی کہ اس کی سب پولیں بھی کھول دی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو سمجھایا ہے۔ اس کو سمجھانا نہیں کہتے، بلکہ اس کو تو ذلیل کرنا کہیں گے۔ تو اس طرح سدھار پیدا ہوگا یا مزید بگاڑ پیدا ہوگا؟ یہ آپ خود سوچئے کہ کہنے کو تو آپ اس کو سدھار رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ سدھارنے والی بات نہیں ہے، اس کو وہ مزید بگاڑنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مشکلیں تکلیفیں دور فرمائے اور دین دنیا آخر میں عزت عطا فرمائے، کہ ہم کو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ مشکلیں تکلیفیں دور ہوں، اور بہتر ہے کہ اس بات کو اگر ہم یہیں پہ ختم کر دیں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، کہ کسی کو اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کو مشکل میں مت ڈالیں۔ کہ ظاہر بات ہے جب آپ اس کو کسی مشکل میں ڈالیں گے تو وہ پریشانی میں آ جائے گا، اور جب پریشانی میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم یا ایسا کوئی عمل کر بیٹھے کہ جو اس کے لیے ناجائز ہو، برا ہو، اور اس کا جو کیا ہوا عمل ہے اس کا گناہ آپ کے سر چلا جائے۔ لہٰذا کسی کو سمجھانا ہو تو بڑے ہی اصلاحی انداز میں کسی کی اصلاح کیجیے کہ اس کو بھی پیغام پہنچ جائے اور کسی دوسرے کو اس کے بارے میں علم بھی نہ ہو کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصلاحی پہلو، اور اللہ رب ہمیں ایسے اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہر ایک کو مشکلیں تکلیفیں اس کی دور کریں۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔